صدر محمد ایوب خان 14 مئی 1907 کو ہری پور ہزارہ کے قریب ایک گاؤں ریحانہ میں ایک ہندکو پشتو گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ اپنے والد میر داد خان کی دوسری بیوی کے پہلے بیٹے تھے۔ ابتدائی تعلیم کے لیے آپ کا نام سرائے صالح کے ایک اسکول میں داخل کروایا گیا اور اس کے علاوہ ایک قریبی گاؤں کاہل پائیں میں بھی انہوں نے تعلیم حاصل کی، جو ان کے گھر سے 5 میل فاصلے پر تھا۔ آپ اسکول کھچر کے اوپر بیٹھ کر جایا کرتے تھے۔ آپ نے 1922 میں علی گڑھ یونیورسٹی میں داخلہ لیا لیکن تعلیم مکمل نہ کی کیونکہ اس دوران آپ نے رائل اکیڈمی آف سینٹ ہسٹنز کو قبول کر لیا۔ آپ نے اس تربیت گاہ میں بہت اچھا وقت گزارا اور آپ کو 14 پنجاب ریجمنٹ شیر دل میں تعینات کیا گیا، جو اب 5 پنجاب ریجمنٹ ہے۔ جنگ عظیم دوم میں آپ نے بطور کپتان حصہ لیا اور پھر بعد میں برما کے محاذ پر بطور میجر تعینات رہے۔ قیام پاکستان کے بعد آپ نے پاکستان آرمی جوائن کر لی، جبکہ اس وقت آپ آرمی میں 10ویں نمبر پر تھے۔ جو سینئرز رینکس کی لسٹ بنی اس میں آپ 10ویں نمبر پر تھے۔ جلد ہی آپ کو بریگیڈیئر بنا دیا گیا اور پھر 1948 میں مشرقی پاکستان میں پاکستانی فوج کا سربراہ بنا دیا گیا۔ 1949 میں مشرقی پاکستان سے واپسی پر آپ کو ڈپٹی کمانڈر ان چیف بنا دیا گیا۔ آپ محمد علی بوگرا کے دور میں بطور وزیر دفاع خدمات انجام دیتے رہے۔ جب اسکندر مرزا نے 7 اکتوبر 1958 میں مارشل لا لگایا تو آپ کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنا دیا گیا۔ یہ پاکستانی تاریخ میں پہلی دفعہ تھا کہ کسی فوجی کو براہ راست سیاست میں لایا گیا۔ صدر اسکندر مرزا سے اختلافات کی بنا پر ایوب خان کے جو اختلافات تھے بہت بڑھ گئے اور بالآخر ایوب خان نے پاکستان کی صدارت سنبھال لی اور اسکندر مرزا کو معزول کر دیا۔ قوم نے صدر ایوب خان کو خوش آمدید کہا کیونکہ پاکستانی عوام اس دور میں غیر مستحکم جمہوریت اور بے وفا سیاستدانوں سے بیزار آ چکی تھی اور شاید آج بھی بیزار ہے۔ جلد ہی ایوب خان نے حلال پاکستان اور فیلڈ مارشل لا کے خطابات حاصل کر لیے۔ ایوب خان نے 1961 میں آئین بنوایا جو صدارتی طرز کا آئین تھا جیسے کہ امریکہ وغیرہ میں ہے، اور پہلی دفعہ تحریری حالت میں انجام پایا۔ اس آئین کے نتیجے میں 1962 میں عام انتخابات ہوئے جب مارشل لا اٹھا لیا گیا، لیکن دیکھا جائے تو یہ جزوی طور پر تھا۔ ان انتخابات میں صدر ایوب خان کے مد مقابل سب سے اہم حریف مادر ملت فاطمہ جناح تھی، جو قائد اعظم کی بے پناہ مقبولیت کے باوجود ہار گئیں۔ یہی وجہ ہے ان انتخابات کو لوگ مشکوک کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اگرچہ صدر ایوب کے دور میں پاکستان نے دن دگنی رات چگنی ترقی کی، لیکن عوام مسلسل 10 سالہ آمر حکومت سے بیزار آ گئی۔ اس پر ذوالفقار علی بھٹو نے اس وقت بہت فائدہ اٹھایا اور دیکھتے ہی دیکھتے پورا ملک ہنگاموں کی لپیٹ میں آ گیا اور صدر ایوب مجبوراً عوام کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے اور انہوں نے صدارت سے استعفیٰ دے دیا اور اپنا اقتدار یحییٰ خان کے حوالے کر دیا۔ 2007 میں چھپنے والی ایوب خان کی ڈائری کے مطابق امریکہ براہ راست صورتحال کو خراب کرنے میں ملوث تھا۔ دولتانہ اور چودھری محمد علی ملک میں افراتفری پھیلانے کی سر توڑ جوڑ کوشش کر رہے تھے۔ امریکہ ایک زوال پذیر پاکستان چاہتا تھا تاکہ خطے میں بھارت ایک طاقتور ملک بنے جسے چین کے خلاف استعمال کیا جا سکے۔ صدر ایوب خان اپنی ڈائری میں لکھتے ہیں کہ سانحہ مشرقی پاکستان کے حوالے میں کہ ذوالفقار علی بھٹو اور یحییٰ خان نے ملک توڑنے پر اتفاق کر لیا تھا۔
ابھی ہم ایک جائزہ لیتے ہیں کہ صدر ایوب خان کے دور میں کتنی ترقی ہوئی۔ صدر ایوب خان کے دور میں سب سے زیادہ ترقی ہوئی اور پاکستان اس وقت دنیا کے تیز ترین ترقی کرنے والے ممالک کی صف میں شامل تھا۔ ایوب خان کے دور میں کتنی ترقی ہو رہی تھی اور کتنی تیزی سے ترقی ہو رہی تھی، اس بات کا اندازہ آپ اس وقت کے امریکہ کے سفارتکار جو پاکستان میں تعینات تھے ان کی اس بات سے لگا لیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 60 کی دہائی میں جب وہ پاکستان میں تھے تو وہ سوچ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ 1980 میں یہ اندازہ لگانا بہت مشکل ہوگا کہ لندن، واشنگٹن اور کراچی میں کون سا شہر پہلے نمبر پر ہوگا۔ اسی طرح جب نواز شریف دوسرے دورے میں جکارتہ میں وہ امداد کے لیے گئے تھے تو اس وقت انڈونیشیا کے وزیر خزانہ نے کہا تھا کہ مجھے 5 دیہات کے لوگوں نے چندہ جمع کر کے میڈیکل کی تعلیم کے لیے پاکستان بھجوایا تھا۔ انڈونیشیا کے لوگ پاکستان کے تعلیمی اداروں کو ایشیا کی آکسفورڈ اور کیمبرج سمجھتے تھے، لیکن آج آپ لوگ مجھ سے مدد لینے جکارتہ آئے ہیں، مجھے بڑی شرم آ رہی ہے۔ ہم پاکستان کو کبھی اس مقام پر نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ اسی طرح مصر کے ایک اسکالر نے بھی کہا کہ ہم لوگ پاکستان کو ہر فیلڈ میں اپنا لیڈر سمجھتے تھے، ہمارا نوجوان پاکستان کے تعلیمی اداروں میں داخلہ لینا اعزاز سمجھتا تھا۔ ہم نے سوان ڈیم بنانے کے لیے پاکستانی انجینئر کی مدد لی، لیکن آج ہم اپنے لیڈر پاکستان کو چھوٹے چھوٹے ملکوں کے قدموں میں جھکا دیکھتے ہیں تو ہمیں بہت شرم آتی ہے۔ افسوس، آپ کیا تھے اور کیا ہو گئے۔ اگر ہم پاکستان کا سنہری دور تلاش کریں تو ہمیں ماننا پڑے گا ہم نے ایوب خان کے دور میں ریکارڈ ترقی کی۔ اس دور میں بڑے بڑے ڈیم بنے، ریلوے ٹریک بچھے، لاہور سے خانیوال تک بجلی کی ٹرین چلی۔ یہ ٹرین کراچی تک جانی تھی اور اس کے بعد اس نے لاہور سے لنڈی کوتل کی طرف جانا تھا۔ ملک کا نہری نظام وسیع ہوا جس کی وجہ سے ایکڑ زمین سیراب ہوئی، بجلی شہروں سے دیہات میں پہنچی، گیس ملک کے کونے کونے تک آئی۔ کراچی شہر میں اس دور میں زیر زمین ٹرین کے لیے کھدائی ہو چکی تھی، سڑکیں وسیع ہوئیں، ملک کے آخری کونے تک سڑک پہنچی، چیئر لفٹس لگیں، پی آئی اے دنیا کی بہترین ایئر لائن بنی، ہماری انڈسٹری 5ویں گیئر میں چلی گئی، ہماری بندرگاہ سے روزانہ سینکڑوں بحری جہاز میڈ ان پاکستان لے کر دوسرے ملکوں میں جانے لگے، پاکستان نے ٹریکٹر بنانا شروع کر دیے، ہمارے تعلیمی ادارے ایشیا کی بہترین درسگاہ بن گئے، ہم دنیا کو ہر سال سینکڑوں ڈاکٹر اور انجینئر دینے لگے۔ پاکستان کی عزت اور شہرت کا یہ عالم تھا۔ جرمنی کو 5 لاکھ ورکرز کی ضرورت تھی۔ جرمن حکومت نے پاکستان سے درخواست کی۔ جرمن حکومت پاکستانی شہروں کو شہریت دینے کے لیے تیار تھی۔ جرمنی ان شہریوں کی صحت، تعلیم اور انشورنس کی ذمہ داری بھی اٹھانے کے لیے تیار تھا، لیکن ہماری حکومت نے انکار کر دیا۔ حکومت کا کہنا تھا ہم اپنے ورکرز کسی دوسرے ملک کو نہیں بیچیں گے۔ جرمنی نے ہمارے انکار کے بعد ترقی کرنے کے لیے دوسرے ملکوں سے رابطہ کیا اور انہوں نے ترکی سے ہم سے کم پیکج پر اپنے لیے 5 لاکھ ورکرز جرمنی میں لے لیے۔ یہ 5 لاکھ ترک آج 50 لاکھ ہو چکے ہیں اور یہ جرمنی میں جرمنوں کے بعد دوسری بڑی آبادی ہیں۔ ہماری فارن پالیسی کا یہ عالم تھا۔ صدر ایوب خان جولائی 1961 کو امریکہ کے دورے پر گئے تو صدر کینیڈی اپنی پوری کابینہ کے ساتھ ایوب خان کے استقبال کے لیے ایئرپورٹ پر موجود تھی۔ صدر ایوب خان کو ایئرپورٹ سے اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس تک پروٹوکول دیا گیا۔ امریکی شہری سڑک کے دونوں کناروں پر پھول لے کر کھڑے تھے اور یہ سارا راستہ صدر ایوب پر پھول برساتے رہے۔ ایوب خان کے دور میں عرب امارات کے حکمران خلیفہ النہیان پاکستان کے دورے پر آئے تو ان کا استقبال راولپنڈی کے DC نے کیا اور صدر ایوب نے انہیں ملاقات تک وقت نہ دیا۔
ایوب خان کے دور میں پاکستان میں ٹیلی ویژن بھی آیا، نیوکلیر پروگرام بھی شروع ہوا، فیملی پلاننگ کا سلسلہ بھی شروع ہوا، صحت کی وزارت بھی بنی اور چین کے ساتھ ہمارے روابط اور رابطے بھی مضبوط ہوئے۔ غرض ہم اگر پاکستان کی تاریخ سے ایوب خان کا دور نکال دیں تو ہمارے پاس کچھ نہیں بچتا۔ ایوب خان پاکستانی فوج کے سب سے کم عمر، سب سے زیادہ رینکس حاصل کرنے والے فوجی ہیں۔ پاکستان کے بزرگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایوب خان سے پرویز مشرف تک آمریت کے ادوار میں کی معاشی لحاظ سے بہت اچھے رہے ہیں۔ ملک نے انہی ادوار میں ترقی کی ہے۔ لیکن اگر جائزہ لیا جائے مختلف ٹیلی ویژن پر بیٹھے ہوئے اینکرز کا اور یا پھر سیاستدانوں سے پوچھا جائے کہ کون سا دور بہتر تھا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے برا دور وہی تھا جب ملک کے اندر آمریت تھی۔ محمد ایوب خان 19 اپریل 1974 کو وفات پا گئے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ تھینک یو۔